آداب، میں وسیم اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں دا لیڈر ہندی۔ ہم اس وقت یو پی کے ضلع بریلی میں ہیں، رضا اکیڈمی کے بانی اور صدر محمد سعید نوری صاحب کے ساتھ۔ آپ ایک بڑا فیصلہ جو سپریم کورٹ سے آیا اس کے بعد بریلی تشریف لائے ہیں۔ ابھی ہم سے پہلے بات چیت کرنے سے پہلے آپ کا استقبال ہوا اس فیصلے کے لیے۔ یہ فیصلہ اس وجہ سے بھی اہم ہے کہ جس طرح سے دیش میں ماحول تھا، مسجدوں اور خانقاہوں اور درگاہوں کے نیچے مندر تلاشنے کی ایک پرکریا چل رہی تھی جس پر سپریم کورٹ نے روک لگا دی ہے۔ آپ بھی اس میں ایک پارٹی تھے، ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ پورا فیصلہ جو آپ نے جس طرح سے پیروی کی ہے اور اب آگے اس کو لے کر کیا امیدیں ہیں۔ دیکھیے 12 دسمبر کو سپریم کورٹ میں جو پیشی ہوئی ہے اس میں جو فیصلہ کیا گیا ہے، انٹرم فیصلہ ہے یہ کہ 4 ہفتے تک کسی قسم کی کوئی یاچیکا کورٹ قبول نہیں کرے گا اور جو کوئی آرڈر نہیں دے گا کہ اس کی نپائی ہو اور اس کھدائی ہو، اس قسم کی کوئی بھی آرڈر جو ہیں وہ کورٹ پاس نہیں کر سکتا ہے، اور جو اسٹیٹس ابھی ہے اس کو برقرار رکھا ہے۔ اس سے لوگوں کے اندر اطمینان پیدا ہوا ہے کہ اب کچھ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ لیا ہے وہ برقرار رکھے، اور جو 91 میں قانون بنا ہے پلیس آف ورشپ ایکٹ، وہ نافذ رہے، برقرار رہے۔ اس سے لوگوں کے اندر امن و امان رہے گا، لڑائی جھگڑا فساد بد امنی نہیں پھیلے گی۔ تو امید ہے کہ آئندہ تاریخوں میں پوری تمام چیزیں کارروائی کرنے کے بعد سپریم کورٹ وہی قانون کو بحال رکھے گی۔ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ سرکار سے بھی انہوں نے حلف نامہ مانگ لیا ہے کہ جو بھی ان کا اس میں رخ ہوگا وہ کلیئر کرنا ہوگا سرکار کو۔ تو کیا امید ہے آپ کو کہ یہ لڑائی اب صرف سپریم کورٹ تک ہی رہے گی یا پھر سرکار کی اس کی حد تک بھی اس میں پیروی کی جائے گی؟ دیکھیے گورنمنٹ میں جو بیٹھتا ہے کسی پارٹی کا ہو، اس کو تو چاہیے کہ وہ اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرے اور کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہونے دے کہ جس سے لوگوں کے اندر بے اعتمادی پیدا ہو۔ تو اگر حکومت اسی طریقے سے جو فیصلہ پہلے 91 میں سپریم کورٹ میں قانون بنا ہے، گورنمنٹ بھی اسی کو بحال رکھے تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ ایک چیز یہ جاننا چاہ رہا تھا، جیسے ورشپ ایکٹ آ گیا 91، اس کے بعد یہ صاف ہو گیا کہ جو بابری مسجد اور رام جنم بھومی والا معاملہ ہے اس کے بعد کوئی نیا معاملہ نہیں آئے گا۔ تو یہ کیا ضرورت پڑی کہ پھر سے سپریم کورٹ جانا پڑا اور سپریم کورٹ کو اس پہ روک لگانی پڑی؟ دیکھیے بابری مسجد کا جو معاملہ ہوا، حسن اتفاق دیکھیے کہ وہاں پر اتنا 70-75 سال سے وہ مقدمہ چلتا رہا اور تمام پروسیجر اس کا ہوا۔ سپریم کورٹ کے ججمنٹ میں یہ بات آ گئی کہ اس میں وہ مندر نہیں ہے، وہ مسجد تھی، اور آستھا کی بنیاد پر وہ فیصلہ ہوا۔ تو جب بالکل پہلی ہی معاملے میں وہاں پر کسی قسم کی کوئی چیز ایسی نہیں ملی کہ نیچے بدھ ہے یا مندر ہے یا کوئی چیز ہے، تو اب دوسری مندروں کے اوپر چیلنج کرنا اور اس کو نشانہ بنانا مساجد کو کہ اس کے نیچے بھی مندر ہے، بدھ ہے، یہ بہت مطلب اچھی بات نہیں تھی۔ 75 سال کے بعد مطلب وہ سب سیاسی مٹھی بھر لوگوں نے وہ کیا اور انہی کو آستھا کے نام پر دے دیا گیا۔ تو اب یہ اور مسجدوں کے لیے کیا بولا جا سکتا ہے؟ جب پہلی ہی مسجد میں یہ غلط رہے تو اور مساجد کے تعلق سے کیسے یقین کیا جا سکتا ہے کہ یہ تمام باتیں ہیں؟ تو ہم قائم رہے، وہ جو ایکٹ بنا ہے 91 میں پلیس آف ورشپ ایکٹ، وہی برقرار رہے گا تو بہتر رہے گا اور لڑائی جھگڑا فساد نہیں ہوگا۔ رضا اکیڈمی چونکہ یہ معاملے اٹھاتی رہی ہے تو میرا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ صرف سپریم کورٹ تک آپ کی پیروی رہے گی یا سرکار کے استر پر بھی بات چیت ہوگی کہیں کہ جو اس طرح کے وواد کھڑے ہو رہے ہیں ان کو ختم کرنے کا کیا راستہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب سرکار کی طرف سے یہ اسپشٹ کیا جائے گا سپریم کورٹ میں کہ وہ کیا حلف نامہ دیتے ہیں۔ اب کیا بتایا جائے کہ ابھی حضور غریب نواز کے مزار مقدس کے تعلق سے جو وشنو گپتا نامی شخص ہے، اس نے فیصلہ آنے کے بعد یہ بیان دیا جو
سوشل میڈیا پر موجود ہے کہ جو فیصلہ 12 دسمبر کو سپریم کورٹ نے دیا ہے اس سے غریب نواز کے آستانے کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس پر وہ چیز نافذ نہیں ہوتی کہ وہاں پر عبادت نہیں کی جاتی، جبکہ وہاں پر 4 مساجد ہیں۔ تو ہم دہلی میں تھے، جامع مسجد پولیس اسٹیشن ہم شکایت دے کے گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، وہاں کے جو انچارج تھے انہوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا۔ تو یعنی اچھا وہاں ہم FIR کرانے نہیں گئے تھے یا کوئی قانونی افہام و تفہیم کے لیے نہیں گئے تھے، ان کی اس بات پر ہم کو اعتراض تھا، تو یہ اس بات پر اعتراض ہے ہم کو، وہ ہم نے آپ کو دیا تھا، وہ آپ لے لیتے، کنسلٹ جو بھی ڈپارٹمنٹ ہوتا اس کو بھجوا دیتے۔ تو یہاں تک وہ تعصب برتا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس سے بری بات ہوگی۔ جو بھی اس طریقے سے افسر ہو، جج ہو، ابھی آپ نے دیکھا کہ جج نے الہ آباد ہائی کورٹ کے جج نے جیسا بیان دیا، تو حکومت کو چاہیے کہ اس قسم کے لوگوں کو پبلک سے دور کر دے، ان کو آفسوں میں بیٹھا دے کہ جو غلط طریقے سے اقلیت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو یہ صرف مانگ رہے گی یا حکومت سے کوئی اس سلسلے میں بات بھی ہوگی؟ نہیں دیکھیے، اگر حکومت بلائے گی کہ بھائی اس معاملے کے اندر کیا ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشورے کی اور بلانے کی اور جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آنا چاہیے کہ آلریڈی ایک قانون بنا ہوا ہے اسی کو بحال رکھنا ہے، یعنی کوئی بڑا مسئلہ ہوا نہیں ہے کہ ایسا کیا جائے ویسا کیا جائے۔ اور چندرچوڑ صاحب جو پہلے چیف جسٹس تھے ان کا بھی بیان آ گیا کہ یہ میں نے کوئی ججمنٹ کے اندر یہ بات نہیں لکھا ہے، ایک گفتگو ہو رہی تھی اس کے اندر میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر سروے ہوتا ہے تو اس کے اندر کیا برائی ہے، تو اس کو قانون سمجھ کر اور ان لوگوں نے سب کام شروع کر دیا، انہوں نے اس کی بات کی تردید کیا ہے۔ تو بہرحال حکومت کو کسی کے مشورے کی ضرورت پیش نہیں آنا چاہیے، جو چیز 91 میں جو قانون بن گیا ہے صرف اس کو بحال رکھے تو یہی حکومت کا بڑا تعاون رہے گا اپنی رعایا کے ساتھ۔ جس طرح کے حالات ہیں، سنبھل کی بات کر لیں اور تمام جگہوں کی بات کر لیں، تو اس میں مسلمانوں کے لیے اب کیا میسج ہے آپ کا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، یہ جو فیصلہ آیا ہے نا سپریم کورٹ کا، تو اس سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ وہ آج بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے انصاف کی بات ہو سکتی ہے اور انصاف مل سکتا ہے اور انصاف مل رہا ہے۔ تو جتنا ہو سکے یہ فرقہ پرست اور جو جھگڑالو لوگ ہیں ان سے بچیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ پتھر پھینکیں کہ وہ گولی چلائیں، تو اس سے بچنا ہی چاہیے اور قانون کے دائرے میں رہ کے اپنا کام کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ملے گی۔ ابھی آپ نے سعید نوری صاحب کو سنا، مسلمانوں سے انہوں نے اپیل کر دی ہے کہ جس طرح کے حالات ہیں اس میں صبر کریں اور جو قانون کہتا ہے، جو قانون نے حق دیے ہیں، سنویدھان کے دائرے میں رہتے ہوئے ان حق کا استعمال کریں اور اپنی لڑائی کو جس طرح سے آپ سپریم کورٹ لے کر گئے ہیں، ورشپ ایکٹ کا معاملہ تھا، اسی طرح سے یہ لڑائی لڑی جانی چاہیے۔